السلام علیکم پیارے بہنوں بھائیوں کے بچوں جو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے امی کے گھر میں جا کے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے جوائن لینڈ، سارے بچوں کو لے کے، ساری فیملی کو لے کے۔ ساتھ میں نے اپنی فرینڈ کو بھی بلا لیا جو میری بچپن کی دوست ہے، اور ماشاء اللہ سے ابھی تک میری فرینڈ بنی ہوئی ہے وہ، اور ماشاء اللہ وہ بھی میرڈ ہے، میں بھی میرڈ ہوں، میرے بچے ہیں، اور یہ میرے ماشاء اللہ دونوں بچے ہیں۔ یہ سارے پریشان ہو گئے تھے، کیا کریں بہت لیٹ ہو گئے ہیں، کس جھولے پہ بیٹھے کس پہ نہ بیٹھے۔ ابو کو بھی ہم لوگوں نے تیار کر لیا، تو فائنلی میرے بچوں کو سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ریڈی ہو گئے بیٹھنے کے لیے۔ ماشاء اللہ میری ساری بہنیں بھی تھی، تو ہم لوگ بھی بیٹھ کے جھولا جھولنے کے لیے۔ اچھا، یہ میرے بچے جو ہے نا اس پہ بیٹھنے کا انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سین ہے تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سوری ہم نہیں بیٹھتے۔ میری بہن بیٹھ کی بیچاری، ہائے اللہ وہ بیٹھ تو گئی، لیکن اس کو دیکھ کے ہم لوگ کے ہنسے ہی نہیں بند ہو رہے تھے، ایسے اس نے چیخیں ماری۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کیا۔ میں تو اس کو دیکھ کے میرا ترا نکلا ہوا تھا کہ یار اس پہ بندہ کیسے بیٹھے۔ یقین کریں کہ میں شادی ہو گئی ہے نا، جب سے میری شادی ہوئی ہے تو آئی تھنک 2-3 دفعہ میں کسی جھولے پہ بیٹھی ہوں گی ہارڈلی، اس کے بعد میں نے نا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ساری پریورٹی جو ہوتی ہے نا وہ بچے ہوتے ہیں، پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، انجوائے کرنا سب کچھ۔ لیکن الحمدللہ میرے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں، اتنے سپورٹیو ہیں، تو وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ تم بیٹھو، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ نہیں بیٹھتے، کہتے میرا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر میں بھی نہیں بیٹھتی۔ لیکن اس دفعہ میرے ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے، تو میری بہنیں بیٹھی تو ساتھ میں بھی جھولوں پہ بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ جی، میں بیٹھ تو گئی لیکن میرے جو حالت ہوئی نہ کرے۔ میں میری بہن بیٹھی، سارے ہم لوگ، تو ادھر میرا بیٹا گم ہو گیا پارک میں، وہ بیچارہ رو رو کے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری بہنوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور میری بہنیں اپنا مست ہوئی ہوئی تھیں، میرا بڑا بیٹا بھی اپنا مست ہوا ہوا تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ۔ پھر یہ اعلان ہوا، میں اور میری بہن میں جو فرینڈ ہے بیٹھے گپے لگا رہے تھے، جب ارحم کا نام اراؤنس ہوا نا تو میں نے کہا لو جی یہ تو میری اولاد ہے۔ بھاگی میں، پھر جا کے میں نے دیکھا تو میرا بیٹا رو رہا تھا، بدتمیز خالہ، بدتمیز خالہ، اس بدتمیز کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے گم کر دیا تھا، یہ ہمیشہ ایسے کرتی ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ صدر گئے، صدر میں بھی میری بہنوں نے اس کو گم کر دیا بیچارے کو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگ کو کافی دیر بعد یاد ہے، ہم نے کہا کہ یا اللہ جی میرا بیٹا بھی تھا ساتھ۔ اچھا جی، میں اس جھولے پہ بیٹھی ہوں، آپ یقین کریں میں بیٹھ تو گئی، لیکن میری جو نہ میرے سے چیخیں مارنی ہو، اور مزے کی بات مجھے چیخ بھی نہیں مارنی آتی ہے، اور میرا بیٹا جو ہے نا میرا مذاق اڑا رہا ہے یہاں پہ۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا نا کہ ابھی یہ جھولا ٹوٹ کے گر جائے گا اور ہمارے نا پٹاخے بج جانے ہیں۔ بس پھر جھولے لے لیے میں نے۔ ہائے میں جب اتری تو میرا بیٹا مجھے لینے آیا، مجھے چکر آ رہے تھے، گھر آئی میں نے وہ الٹیاں کی کہ برا حال میرا ہو گیا، جو کھایا ہوا تھا سارا نکل گیا، اور ہم لوگ کی اتنی طبیعت خراب ہوئی اتنی کہ ہم لوگوں نے باہر کھانے پہ جانا تھا۔ میری فرینڈ اس نے نئی اسکوٹی ماشاء اللہ لی تھی، وہ اپنی اسکوٹی پہ آئی تھی، تو میں نے اپنے بچوں کو بھی اس میں ایڈجسٹ کر دیا۔ ہم لوگ ایک گاڑی لے کے گئے، ابو کہتے ہیں کہ کریم کروا لو، ہم نے کہا چھوڑو کریم کو کیا، ہم لوگوں نے کریم پہ اتنے پیسے دینے ہیں، آپ دیکھیں ہم کیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ ہم سوری ایک گاڑی میں ایسے ایڈجسٹ ہوئی، جب ہم نکلی نا تو ہم نے کہا لوگ کہہ رہے ہوں گے کدھر سے نکل رہی ہیں، اور ماشاء اللہ سارے بچے بھی تھے ساتھ۔ میری ایک بہن ہے وہ نہیں گئی، تو اس کے بچے بھی ہم لوگ ساتھ لے گئے، تو بس پھر نہ پوچھو، ابھی خود دیکھ لیں صاحب لگائیں کہ ادھر اس کے اوپر بیٹھ کے ہمارا کیا حال ہوا ہوگا، متی ماری۔ اور میں بالکل لاسٹ والے میں بیٹھی تھی، وہ بالکل اوپر جھول رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ مزے کے بعد مجھے چیخیں بھی نہیں مارنی آتی، لڑکیاں اتنے مزیدار چیخیں مارتی ہیں نا، تو چیخ مارتے ہوئے بھی وہ نا پیاری لگتی ہیں۔ ہائے میں چیخ ماروں تو لوگ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، پھر میں سوچی یا اللہ مجھے تو چیخیں بھی نہیں مارنی آتی، کیسے چیخ ماروں، میرے منہ سے آواز نہ نکلے۔ آنکھیں بند کر کے میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی نا، بس کی کلمے ہی پڑھی تھی کہ یا اللہ بس آج بچا لے، مڑ نہیں بہنا میں۔ بس پھر ہم لوگوں نے ماشاء اللہ بہت انجوائے کیا ابو کے ساتھ۔ ہم لوگ اوکیشنز پہ جب بھی جاتے تھے نا، شادی سے پہلے بھی، تو ابو کے ساتھ ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم امی ابو کو ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ ابو کے ساتھ نا الگ ہی لیول کا مزہ آتا ہے۔ اب ہم خود بھی جاتے ہیں اکیلے، لیکن ہمارا موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ابو کو ساتھ لے کے جائیں، کہ ماں باپ کے ساتھ جو بندہ انجوائے کرتا ہے نا وہ کہیں اور نہیں کر سکتا۔ میں کہتی ہوں کہ اتنا ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں ابو کے ساتھ جا کے، ابو کے ساتھ ہمیں شاپنگ پہ جانے میں اتنا مزہ آتا ہے، امی ابو کے ساتھ ہمیں گھومنے پھرنے کا اتنا مزہ آتا ہے۔
تو وہی بات ہے کہ وہ پرانا والا وقت یاد آتا ہے کہ یار ہم لوگ ہر سال نا سردیوں گرمیوں میں نا لازمی گھومنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاڑی ہوتی تھی ہمارے ابو کے پاس، ماشاء اللہ سے 2 گاڑیاں ہوتی تھی، یہ کیری ہوتا تھا تو ہم لوگ کیری لے کے جاتے تھے، تو اس میں ہماری کزنز بھی ہوتی تھی نا، ایک کزن کو ہم لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگ گھر سے کھانا بنا کے لے جاتے تھے، ہم لوگ بیٹ بال لے جاتے تھے، ریکٹس لے جاتے تھے، فٹ بال لے جاتے تھے، تو ہم لوگ اتنا انجوائے کرتے تھے، اتنا انجوائے کرتے تھے، ابو کے ساتھ بیٹ بال کھیلتے تھے، ہم لوگ ریکٹس کھیلتے تھے۔ اور ابھی بھی ہم لوگ اگر کہیں جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ریکٹس اور بیٹ بال لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ابو نا یہ چیزیں پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ریکٹ کھیلیں، بیٹ بال کھیلیں۔ اور اتنا اچھا ماشاء اللہ ہمارا وقت گزر گیا۔ ہم لوگ ریکٹ وغیرہ ادھر وہ سین نہیں ہے کھیلنے والا نا، کوئی جگہ نہیں ہے کھیلنے والی، سب تو جھولے ہی جھولے ہیں، تو بچوں کے لیے ہم لوگ یہ تھا، ہم نے کہا کہ چلو بچے انجوائے کریں گے تو نہیں لے کے گئے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس سے جناح پارک چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پنڈی میں یہ 1-2 چیز جگہیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، باقی تو سارے اسلام آباد میں، پھر وہ دور پڑ جاتا ہے، تو یہ تھوڑا قریب بھی ہے ہمارے گھر کے، تھوڑا سا قریب ہے، تو ہم لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ پنڈی میں بہت اچھی جگہ ہے، جو آئیلینڈ بہت اچھا ہے، ریزنیبل بھی ہے، آپ بینڈ لے سکتے ہو، بینڈ لے کے آپ اپنا سارے جھولے وائر والے سارے لے سکتے ہیں۔ اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے بینڈ لے لیے، سارے بچوں کو بینڈ پہنا دیے، تو پھر میں نے اور میری بہن نے ٹکٹ لے لیا تھا، صرف ایک جھولے پہ ہم لوگ بیٹھے اور بڑے ہو کے بیٹھے، بس نہ پوچھو۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ اچھا میرا دل تھا کہ میں نا اس سلائڈ والے جھولے پہ بیٹھوں، بالکل جو اوپر جا کے نہیں مڑ جاتا سارا، اس پہ بیٹھوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں بس اب میں اس پہ بیٹھی نا، تو بس اس کے بعد میں نے کہا توبہ کرو۔ اور پھر میری فرینڈ کے ہسبینڈ کی بات کالس بھی آ رہی تھی، بہت لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ، 10:30 ہو گئے تھے، میرے بچوں نے صبح اسکول بھی جانا تھا۔ خیر 10:30 بجے ہم لوگ پارک سے نکلے، پارک سے نکلنے کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے، تو میری فرینڈ ابھی تک گھر پہنچی نہیں تھی۔ ہائے اللہ، میں نے کہا میرا بچہ لے کے کدھر چلی گئی، بس پھر میں سارا ٹائم باہر میری نظریں، میں نے کہا اللہ جی کدھر چلی گئی، کال کروں کال نہ اٹھائے، اتنا میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ جی میں نے اس کو ساتھ کیوں نہیں رکھا، اس کو ساتھ لے کے آتی۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بتانے جو کوئی نہیں کہ ابھی تک وہ نہیں آئی، ان کا پہلے ہی اتنا منہ سوجا ہوا تھا کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو۔ میں نے کہا چلو میں نے ویسے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا تھا، کیونکہ بچوں کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو اسکول سے اتنے زیادہ ٹیسٹ مل جاتے ہیں، تو میں ان کو پیپر کی تیاری کیا کرواؤں، تو اس لیے میں نے کہا میں اسکول ان کو نہیں بھیجوں گی، میں ان کو پیپر کی تیاری کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہوا کہ رات کو پھر ہم لوگ گھر آ کے ہم لوگوں نے کھانا کھایا، جو فرینڈ کی وجہ سے ہم لوگ گھر آ کے وہ میڈم گھومتی رہی، پورا صدر گھما کے آئی، ان کو راستہ ہی بھول گیا، وہ پورا راستہ گھما کے جب گھر پہنچی تو پھر ہم لوگ اتنا لیٹ ہو چکے تھے، ہم لوگ کہیں جانے جو گئے نہیں رہے۔ پھر کھانا شکر ہے کہ امی نے دن کو اتنے مزیدار حلیم بنائی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے رج کے کھانا کھایا حلیم کے ساتھ، اور پیک شیک کو نہیں کروائی کیونکہ بچے ہی نہیں تھے، نہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں امی کے گھر جاتی ہوں تو میں پیک لازمی کروا کے لے کے آتی ہوں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔